آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے اظہار، مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینے اور کافروں کی ان بیہودہ باتوں، افتراء، بہتان اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ لہذا کفار جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، فرمایا آپ اسے خاطر میں نہ لائیے اور تبلیغ کی رسالت کے اہم کام کو جاری رکھیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں کتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے اجر بے پایا ہے کہ تو ان دیوانوں کی بد زبانی پر صبر کرتا اور حلم و کرم سے پیش آتا ہے۔ مجنون تو چلتی ہوا سے فرمایا الجھا کرتے ہیں، تیرا سا حلم و صبر کوئی تمام عالم کے عقلا میں تو بتا دے، یعنی عاقل کی جمع جو ہے عقلا، فرمایا جتنے پورے عالم میں عقل مند ہو، فرمایا کہ آپ جیسا محبوب کوئی نہیں، یعنی جیسا حلم یعنی برداشت جو اور صبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، فرمایا کہ ان دیوانوں کی بد زبانی پر آپ صبر کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی پھر بھی آپ ان لوگوں سے حلم اور کرم سے پیش آتے ہیں۔ محبوب آپ کی کیا شان ہے۔ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اضافے در اضافے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو انہیں مسلمان کرنے کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور ان کے تمام نیک اعمال کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ جو کریں گے انہیں تو ملے گا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اور اسی طرح ان مسلمانوں نے یعنی صحابہ نے جن کو مسلمان کیا، فرمایا کہ آگے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو ان مسلمان کرنے کا اور ان کی نیکیوں کا ثواب ان مسلمانوں کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب کے ساتھ مل کر اضافے کے ساتھ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اور فرمایا یہ بس نہیں بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ در سلسلہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اور نیک اعمال کرتے جائیں گے، سب کے مسلمان ہونے اور نیک اعمال کرنے کا ثواب بے انتہا اضافے کے ساتھ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو کتنا بڑا اللہ اجر عطا فرمائے گا اس آیت کریمہ کا، یہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا۔ اور اسی مضمون کو اگر آپ دیکھیں تو علامہ عبدالرؤوف مناوی، یہ شارح حدیث ہیں بہت بڑے، وہ اس مضمون کے تحت آپ لکھتے ہیں حدیث پاک، آپ نے فیض القدیر کی جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 5779 پر امام مقریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہدایت کی دعوت دینے والوں اور دین میں اچھا طریقہ جاری کرنے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ دو حدیث پاک سنیے، یہ دونوں کی دونوں مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا۔ اب دیکھیے لوگوں کو ہدایت دینی چاہیے، اگر ہمیں کچھ پتا ہے اچھا تو اگر بندہ دوسروں کو بتاتا ہے سکھاتا ہے، اگر اس کی ہدایت جو اس نے اچھی دعوت دی اسے، تو فرمایا کہ اسے
उस हिदायत की पैरवी करने वालों के बराबर अजर मिलेगा, मेरे आका ने फरमाया। और फरमाया उनके अजरों में कोई कमी नहीं होगी। ये नहीं कि सामने वाला अमल कर रहा है तो अब उसके अजर में कमी कर दी जाए और इसे दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। फरमाया उन्हें पूरा मिलेगा, लेकिन जिसने हिदायत दी है तो उसे भी अजर मिलेगा। और फरमाया कि जिस शख्स ने गुमराही की दावत दी उसे उस गुमराही की पैरवी करने वालों के बराबर गुनाह होगा और उनके गुनाहों में कोई कमी भी नहीं होगी। आइए दूसरी हदीस सुनिए, ये हदीस पहली मुकम्मल हुई। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मुसलमानों में किसी नेक तरीके की इब्तिदा की, अब देखिए कि हमारे यहाँ कितने तरीके हैं। अब ये मदारिस जो हैं ये सारा, इसी तरह ये महफिल, जितनी भी महफिल होती हैं, सोयम है, चैलम है, बरसी है, ईसाले सवाब की 11वीं शरीफ है, हुजूर का मीलाद है। अब देखिए सारों का जवाब इस हदीस में आपको मिल जाएगा। बाज़ लोग अलग अलग करते हैं, कहाँ से लेकर आ गए, क्या सबूत है। तो अगर अकल है तो इस हदीस को मुस्लिम शरीफ की अगर आप उठा कर देख लें तो हदीस नंबर है 1710, ये मुस्लिम शरीफ में है। और इसमें उसका जवाब है कि ये कहाँ से निकाल लिया, कैसे निकाल लिया। जैसे कि एक साहब हमें बता रहे थे कि वो जब उन्होंने कहा कि हमारी महफिल होती है 11वीं शरीफ की, तो वो अब उन्होंने सीखा हुआ ये कि ये बिदअत है, ये शिरक है, ये गलत है। तो सामने से उसने जवाब ही उसने बताया कि हमारी मस्जिद में ये महफिल भी होती है हर महीने। तो उसने कहा हाँ यही गलत होता है, यानी यही गलत काम होता है। सिर्फ 11वीं शरीफ का नाम सुन के उसने फौरन कहा कि यही तो गलत होता है, यही नहीं होना चाहिए। अब 11वीं शरीफ में होता क्या है कि वो कुरान और हदीस बयान किया जाता है। जो कुरान और हदीस में पहले तिलावत होती है, फिर नाते रसूल मकबूल हुजूर की। अब देखिए आप ये सुन रहे हैं कुरान, सूरह अलिफ लाम मीम से वन्नास तक आपने देखा, और अभी सूरह कलम की इब्तिदाई आयत देखें कि हुजूर को अल्लाह अल्लाह हुजूर की शान बयान कर रहे हैं। और 11वीं शरीफ में भी कोई अलग महफिल नहीं होती, उसमें कुरान और हदीस ही बयान होता है, हुजूर की शान बयान की जाती है और अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का जिक्र ही मस्जिद में। लेकिन नाम उसका 11वीं शरीफ इसलिए कि 11वीं तारीख का दिन होता है और रात 12वीं होती है। एक दिन मखसूस कर लिया कि लोगों के लिए आसानी है, वरना यही 11वीं शरीफ 17 तारीख को भी हो सकती है, यही 11वीं शरीफ महीने की किसी भी तारीख को हो सकती है। लेकिन एक दिन मखसूस कर लिया कि अब ये दिन कहाँ से मखसूस कर लिया, तो बता ये भी लोगों को शुक्क को शुबहात डालने के लिए। तो बताइए क्या हज के दिन मखसूस नहीं, क्या रमज़ान मखसूस नहीं, क्या जुमे का दिन मखसूस नहीं, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी मखसूस। तो बहरहाल तो आप देखिए कि इस हदीस को याद रखेंगे तो बहुत से सवालात के जवाबात इस हदीस में हैं। हदीस शरीफ यही कि जिस शख्स ने मुसलमानों में, मेरे आका फरमाते किसी नेक तरीके की इब्तिदा की और उसके बाद उस तरीके पर अमल किया गया, तो उस तरीके पर अमल करने वालों का अजर भी उसके नामाए आमाल में लिखा जाएगा और अमल करने वालों के अमल में, उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी। और फरमाया जिस शख्स ने मुसलमानों में किसी बुरे तरीके की इब्तिदा की और उसके बाद उस तरीके पर अमल किया गया और उस तरीके पर अमल करने वालों का गुनाह भी उस शख्स के नामाए आमाल में लिखा जाएगा और अमल करने वालों के गुनाह में कोई कमी नहीं होगी। ये हदीस के जो अल्फाज थे वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए। बहरहाल मैं मौजू को वक्त हमारा इसी आयत करीमा पर, फिर कल हम चौथी आयत समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने इस आयत करीमा में जो सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, हिल्म और दरगुजर के बारे में कि हुजूर का सब्र देखिए कि कितना ज़्यादा, हुजूर का हिल्म देखिए और हुजूर का दरगुजर करना, तो उसकी कुछ झलक जो है अगर हदीस और सीरत की किताबों में तो भरी पड़ी भी हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मुबारक ज़िंदगी से चंद बातें अर्ज़ करके, ताकि हम अपने अंदर भी इन सिफ़ात को हुजूर की मुबारक ज़िंदगी से नूर लेते हुए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में भी नूर पैदा करें। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, सुनिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी अपनी ज़ात का बदले के लिए कभी बदला नहीं लिया, ये बात याद रखिएगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کرنے والوں کے عمل پر حلم اور صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے درگزر فرمایا، لیکن اللہ کی حدود کی پامالی ہوئی تو پھر حضور نے انہیں چھوڑا بھی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ ایک طرف کی بات کرتے ہیں، دونوں بیلنس ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی حضور نے بدلہ کسی سے بھی نہیں لیا، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم جب تک نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ میں مختصر چند مثالیں عرض کر دوں۔ لبید بن عاصم یہ یہودی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، اس کے باوجود بھی حضور نے اسے کوئی سزا نہیں دی اس یہودی کو، کیونکہ اس نے حضور کی ذات پر یعنی جادو کروایا، اور اس نے جادو کروایا لیکن اللہ نے دو صورتیں نازل کر دیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اسی طرح ایک یہودی عورت زینب اس کا نام تھا، اس نے دعوت کی اور اس نے گوشت میں زہر ملا دیا تھا۔ زہر اتنا خطرناک تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس گوشت نے کلام کر کے بتا دیا تھا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنی ذات سے کے لیے تو بدلہ نہ لیا، لیکن جو حضور کے ساتھ صحابی تھے اور حضور کے جو صحابی تھے اس زہر کے اثر کی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے، تو اس عورت پر شرعی سزا نافذ کی گئی، وہ صحابی کیونکہ ان کو اس زہر سے ان کی وفات ہوئی۔ تیسری مثال غورث بن حارث، اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غالب آ گئے، لیکن اس کے باوجود حضور نے اسے معاف کر دیا۔ چوتھی مثال، اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو کافروں نے وہ کون سا ایسا ظلم ہو والا برتاؤ ہو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن فتح مکہ کے دن یہ سارے جب قریش مہاجرین یہ سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو ظلم کرنے والے لوگ تھے، تو اس وقت قریش مہاجرین اور انصار کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اس لشکر کا جو ظلم کرنے والے تھے ان کا محاصرہ کیا، اور یہ مجبور ہو کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ تو یہ اس وقت حرم کعبہ میں خوف سے اور دہشت سے یہ کانپ رہے تھے، اور انتقام کے ڈر سے کہ کیونکہ ہم نے بھی حضور کو بہت ستایا ہے، حضور کے صحابہ کو بہت ستایا ہے، لیکن اب دیکھیے کہ ہمارے سے بھی ایسا انتقام لیا جائے گا۔ ان کا روا جو تھا وہ ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ مختصر یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ میں آپ کو صبر، حلم، عفو و درگزر کی اتنی مثالیں ہیں کہ اگر اسے بیان کیا جائے تو گھنٹوں کے گھنٹوں، اور کتاب لکھی جائے تو پوری کتابیں موٹی موٹی بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں فیض لیتے ہوئے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی صبر کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی حلم کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا عشق اور ان کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی سچی غلامی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزت، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما۔ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا، ہر شریر کے شر سے بچا، ہر ظالم کے ظلم سے بچا، ہر قسم کے جادو ٹونے، نظر بد سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ناشکری سے، نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن و سنت کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کی باتیں جو ہم سنتے ہیں یا اللہ اسے یاد رکھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ ہم تجھ سے تیرا فضل کو اور تیری رحمت کو، تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر، حضور کی امت پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔